سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5 اللہ ارشاد فرما رہا ہے لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ جی میں تو جو میری روزمرہ کے محاورے کی زبان ہوگی نا اس میں ترجمہ کروں گا، وہ ترجمے کی جو فنی ٹیکنیکی جو تقاضے ہیں میں اس وقت یہ مدرسے میں تو مجلس ہو نہیں رہی، یہ ایک عمومی کلاس ہے اور امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ لقد ارسلنا موسیٰ، ہم نے بے تحقیق موسیٰ کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے نام کے ساتھ جوڑ کر یہ بات بتا دی کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے نا، توجہ ہے نا حضرات کی، بھیجا ہوا ہونا اور ہے، نکالا جانا اور ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہے، جسے نکالا جاتا ہے اور ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے خود بھیجے جانے میں ایک پیغام ہے کہ اسے کسی کام پر بھیجا ہے۔ اچھا، نکالے جانے والے کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اسے نکال دیا۔ جس سے کوئی کام ہی نہ رہے اسی کو تو نکالا جاتا ہے، جس سے کوئی کام ہی باقی نہیں رہا اسے تو نکالا جاتا ہے، اور جس سے کام باقی ہوتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے۔ بہت سامنے کی مثال دوں گا، عمومی مجلس ہے اور میرے بچے بھی بیٹھے ہیں اور دانشور بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ کی خاتون خانہ جب آپ کو مثلاً ٹماٹر سبزی کوئی سامان لینے کے لیے بھیجتی ہیں تو یہ بھیجنے میں کام پوشیدہ ہے۔ اگر باہر جا کر کوئی بھول جائے کہ مجھے بھیجا گیا ہے تو پھر واپسی پر فساد ہی ہوتا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمارے دادا آدم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم یہاں کے نہیں ہیں، زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، تو بھیجے جانے میں تو پیغام یہ ہے کہ کوئی کام لے کر گئے ہو، اور اگر کام جانے کے بعد بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی کام ہے۔ میں لمبی لسٹ نہیں بتاؤں گا کہ اللہ نے کیا کیا کام دے کر بھیجا ہے، صرف ایک ہی نام بتاؤں گا، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب اگر عبادت کے بغیر واپس جائیں گے، یعنی یہاں آ کر بھول جائیں کہ ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، ممکن ہے اب تک کی میری بات کوئی کہے مولانا تقریر کر رہے ہیں، تو میں آیت سنا دیتا ہوں آپ کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے۔ تو روشن ہے نا بات کہ ہمیں کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، میرے محترم سننے والوں، عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت توقیتی اور توقیفی ہے، وقت شدہ عبادت ہے، اور وقت پر عبادت ہے۔ ایک توقیتی عبادت ہے اور ایک توقیتی عبادت یعنی توقیفی عبادت ہے، وقت شدہ ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز سورج نکلنے سے پہلے ہے، سورج نکلنے کے بعد نہیں ہے، اس کا وقت ہے، یہ توقیتی ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک نماز فجر پڑھی جا سکتی ہے، یہ اس کا ایک وقت معین ہے۔ نماز ظہر کا وقت معین ہے، نماز فجر شریعت میں واجب ہے نا، ابھی پڑھیں، اس لیے کہ اس کا وقت معین ہے۔ عبادت کا جب وقت معین ہو تو اس عبادت کو توقیتی کہا جاتا ہے، وہ عبادت توقیتی عبادت ہے، وقت والی عبادت ہے، اور توقیفی بھی ہے۔ اتنی مشکل سے فجر کے لیے اٹھ گئے تو 4 رکعت پڑھ لیں، توقیفی ہے، وقت شدہ ہے، 2 رکعت ہی ہے۔ میں 3 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نہیں پڑھ سکتا، یہ توقیفی ہے۔ ہم عبادت میں ایک لفظ زیادہ نہیں کر سکتے اور 1 منٹ بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، تو وہ 1 منٹ بعد نہ پڑھنے کا جو حکم ہے، خبردار اب وقت گزر گیا، اب اگر ہے تو کوئی اور حکم لگے گا، تو وہ ہے توقیتی، وہ ہے توقیفی۔ یہ ہے عبادات جو توقیتی اور توقیفی ہوتی ہیں۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو توقیتی اور توقیفی نہیں ہیں، قربتاً الی اللہ بول دو، وہی عبادت ہے، یعنی نیت اپنی اچھی کر لو تو پانی پینا بھی ثواب۔ بھائی روزانہ ہم اگر 10 دفعہ گلاس بھر کے پانی پی رہے ہیں تو ہر دفعہ کے پینے پر اگر میں نے کہہ دیا نا کہ قربتاً الی اللہ پی رہا ہوں، تو یہ پانی پینا بھی مستحب، یہ ایک لقمہ توڑ کر کھانا بھی مستحب۔ وہ کتنا ضرر میں ہے جو عبادت نہ بنائے اپنے اعمال کو۔ بہترین سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے عام اعمال کو، مباح اعمال کو بھی عبادت بنا دے۔ اچھا، عبادت کیسے ہوگی؟ میں بات لے کر چلا ہوں اور یہ سوچ کر کہ بھیجے گئے ہیں تو کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے بھیجے جانے سے ہم اپنے بھیجے جانے کو یاد کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم چاہیں تو اپنی ایک عمل کو بھی عبادت کروا سکتے ہیں، چاہیں تو عبادت بنوا